السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی اور طاق کی اور جو صبح کی قسم، کہیں کہتے ہیں والعصر زمانہ کی قسم۔ یہ خدا کی قدرت کے مشاہد کی گواہی ہے اور اس میں 10 راتوں کی خاص بات ہے۔ ذی الحجہ کی 10 راتیں وہ خاص عبادت کی دن ہیں جس کی فضیلت میں نبی پاک فرما چکے ہیں کہ جو جنگ اور جہاد سے بھی افضل دن ہیں، اور اس میں عبادات کرنی، تسبیحاں کرنی، تحمیدیں کرنی، تکبیریں کرنی، تحلیلیں لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیریں کہنی، اور وہ خاص دن ہیں جن میں تکبیریں کہنی ہیں 9 سے لے کے 13 کی عصر تک، اللہ اکبر تکبیریں کہنی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیریں کہنی۔ اور یہاں پہ عبادات خاص ہیں اور عبادات میں کوشش پوری، اور پھر اس میں روزے رکھنے، اور روزے پہلے سے لے کے 9ویں تک یوں سمجھو کہ تم نے روزے رکھے ہیں، پورا سال روزے رکھے ہیں، اور 9 کا روزہ تم نے رکھا ہے تو یہ 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ملی ہوئی ہے، اور اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا جس نے صبح کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے گویا ساری رات عبادت کی، اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ بات ہے کہ جس کے لیے نبی پاک کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ منافقوں کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت شاق ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی پاک نے فرما دیا کہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے 2 سنتیں پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، وہ یوں سمجھو کہ وہ 2 سنتیں نہیں ہیں، زمین و آسمان و کائنات کی ہر چیز سے زیادہ وہ قیمتی ہیں، یعنی وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔ اور اگر وہ سوتا رہتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ خبیث ہے، وہ بہت برا ہے، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ اور آپ نے یہی فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں نہیں آتے اور گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے کسی کو کھڑا کروں اور خود نکلوں اور ان کے گھروں کو آگ لگاتا جاؤں۔ وہ نبی اکرم جس کو خدا اپنے اخلاق کے کمال پہ بیان کرتا ہے، اس کی اتنی زیادہ اس پہ ناپسندیدگی اور غصہ، وہ شخص جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ کچھ دیر بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج تھوڑا سا اوپر اٹھاتا ہے اور وہ اشراق پڑھ لیتا ہے، تو گویا اس نے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل کر لیا۔ اور کتنی دیر لگتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا اس میں وقفہ لگتا ہے اور بندہ اتنے ثواب کما لیتا ہے۔ اور یہ حدیث ہی سے پوچھنا پڑے گا کہ جس میں حضور نے فرمایا وہ حسرت کریں گے جو قیامت والے دن جنت میں جا چکے ہوں گے۔ ہائے کاش کہ وہ لمحے جو ہم نے بغیر خاص ذکر اذکار کے گزار دیے، کیوں نہ وہ ایک ذکر کیا ہوتا جس سے درجہ آسمان کے فلاں تارے سے بھی اونچا بلند مقام ہمیں اور مل جاتا۔ اور اس لیے یہ حسرتیں اس وقت حسرتیں ہی نہ رہ جائیں، عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔